تعلیمی بورڈ فیصل آباد نے میٹرک رزلٹ جاری کر دیا۔ ڈویژنل کمشنر اور چیئرپرسن بورڈ سلور سعید نے رزلٹ ویب سائٹ پر آن لائن جاری کیا۔ امتحان میں 1,56,212 امیدوار شریک ہوئے۔ میٹرک میں 1,27,715 پاس ہوئے۔ کامیابی کا تناسب 81.76% رہا۔ تعلیمی بورڈ فیصل آباد نے میٹرک سالانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ ڈویژنل کمشنر و چیئرپرسن بورڈ سلور سعید نے سیکرٹری بورڈ ڈاکٹر حبیب الرحمان اور کنٹرولر ڈاکٹر جعفر علی کے ہمراہ رزلٹ بورڈ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کیا۔ میٹرک امتحانات میں 1,56,212 طلبہ میں سے 1,27,715 امیدوار پاس ہوئے۔ میٹرک نتائج میں کامیابی کا تناسب 81.76% رہا۔ تعلیمی بورڈ فیصل آباد نے میٹرک میں کسی طالب علم کو پوزیشن نہیں دی، لیکن سٹی 41 نے سب سے زیادہ نمبر لینے والے طلبہ ڈھونڈ لیے۔ سٹی گرامر اسکول فیصل آباد کے رانا محمود احمد اور گورنمنٹ اسکول جنگ کے جواد حیدر 1,099 نمبر کے ساتھ پہلے نمبر پر رہے۔ الفیصل گرامر اسکول کی افیرہ عثمان اور سٹی گرامر اسکول فیصل آباد کی رائقہ ضیاء 1,088 نمبر کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہیں۔ پوزیشن ہولڈرز نے ڈاکٹر بننے کا عزم ظاہر کیا۔ میرے ٹیچرز ہیں جو بہت زیادہ سپورٹیو رہے، کوآپریٹو رہے، انہوں نے ہمیشہ سپورٹ کیا، جس کی وجہ سے میں ادھر اب بات کر رہا ہوں۔ تو بورڈ والوں کا کافی دکھ ہے، انہوں نے اس طرح اناؤنسمنٹ نہیں کی، لیکن آپ آئے ہیں تو بہت اچھی بات۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا، پھر فیملی کا اور سی جی ایس کے سارے اسٹاف اور ٹیچرز سب کا بہت بڑا کریڈٹ ہے اس میں۔ میں اکیلی یہ ڈیزرو بھی نہیں کرتی تھی، نہ میں یہ کر سکتی تھی۔ یہ کرنا صرف ان سب کی ایفرٹ کی وجہ سے پاسبل ہوا ہے۔ سٹی گرامر اسکول فیصل آباد نے پہلی دونوں پوزیشنز حاصل کی۔ اسکول ڈائریکٹر سہیل ظفر اور پرنسپل مسز تہمینہ حاکم نے بچوں، اساتذہ اور والدین کو مبارکباد دی۔ میٹرک رزلٹ کے مطابق سیکرڈ اینجل اسکول کی حفصہ ہاشمی اور ڈویژنل پبلک اسکول ٹوبہ کے محمد ربی انور 1087 نمبر کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہے۔ اللہ تعالیٰ کا میں بہت زیادہ شکر ادا کرتی ہوں۔ ایک ایز اے پیرنٹ یا ایک مدر ہونے کے ناطے یہ جو ہے ایک بہت خوشی کا مقام ہوتا ہے پیرنٹس کے لیے کہ ان کے بچے اس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں اور آگے جو ہے نا وہ نام روشن کر رہے ہیں اپنے۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں، اور اس کے علاوہ جو ہے نا ظاہر ہے میری بھی محنت ہے، میں بھی ٹیچر ہوں، NFC میں پروفیسر ہوں، اور یہ ہے کہ میرے بیٹے کے لیے بھی آنر کی بات ہے، اور خاص طور پہ اسکول جو ہے نا سٹی گرامر اسکول، جس کی وجہ سے جو ہے نا میرا بیٹا کامیاب ہوا۔ آج اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں دوبارہ احساس دیا ہے، ٹیچرز جو ہیں اور بچے اور ان کے پیرنٹس، یہ سارا ایک ٹیم ورک ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی بھی اکیلا نہیں کہہ سکتا کہ ہاں یہ میرے کہنے کی وجہ سے یا میرے کرنے کی وجہ سے ہوا۔ ایک ٹیچر ہے وہ پوری کلاس کو لیکچر دیتا ہے، اور اس میں سے دیکھیں کوئی بچہ ہوتا ہے جو اچھی طرح اس کو سمجھ کے آگے پاس آن بھی کرتا ہے یا ڈیلیور کرتا ہے، ایگزامس میں گو تھرو ہوتا ہے۔ سی ای او ایجوکیشن فیصل آباد کاشف ضیاء نے مختلف اسکولز کا دورہ کیا، میٹرک نتائج اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ کرسچن ماڈل ہائر سیکنڈری اسکول کا 87% رزلٹ آنے پر پرنسپل میاں سعید اور اساتذہ کو مبارکباد دی۔ کم رزلٹ والے اسکول سربراہان کو بچوں کی پڑھائی پر فوکس کرنے کی ہدایت کی۔ کرسچن ماڈل ہائر سیکنڈری اسکول میں آیا ہوں اور ان کا بہت اچھا رزلٹ رہا ہے، تقریباً 15 سال کے بعد اتنا اچھا رزلٹ آیا ہے، تو میں یہاں پرنسپل صاحب کو بھی ان کا مبارکباد دینے آیا ہوں اور اپریشیٹ کرنے آیا ہوں، اور ساتھ ساتھ اسٹاف کو بھی۔ اور روٹین میں بھی اسکولوں کی چیکنگ ہے، کیونکہ کچھ دن رہتے ہیں اسکول کھلنے والے ہیں، تو ٹری پلانٹیشن کے حوالے سے بھی اسکولوں کی خوبصورتی کے لحاظ سے بھی یہ میں اسکولوں کو وزٹ کر رہا ہوں۔ یہ بچوں کی محنت ہے، ہمارے اساتذہ کی محنت ہے، اور یہ بچوں کے والدین کی دعائیں ہیں، ان کی اپنی دعائیں ہیں، اور خاص طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو آفیسرز ہیں، ہمارے جو سی او صاحب ہیں کاشف ضیاء صاحب، ان کی معاونت، ان کی رہنمائی ہمیشہ ہمارے ساتھ رہی ہے۔ ہمارے ڈی او صاحب جو ہیں ملک منظور احمد صاحب، ان کی بھی رہنمائی، ان کی معاونت ہمیشہ ہمارے ساتھ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا ادارہ جو ہے یہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر رہا ہے۔ میٹرک کے دوسرے سالانہ امتحانات 15 ستمبر سے شروع ہوں گے، جس کے لیے سنگل فیس کے ساتھ داخلہ فارم 12 اگست، 2 گنا کے ساتھ 16 اگست اور 3 گنا فیس کے ساتھ 19 اگست تک جمع کروایا جا سکے گا۔ طلبہ 15 دن کے اندر پیپروں کی ری چیکنگ کے لیے بھی درخواست دے سکیں گے۔ کیمرہ مین محمد وقاص کے ساتھ جہانگیر اشرف، سٹی 41 فیصل آباد۔ تعلیمی بورڈ فیصل آباد کا میٹرک کے نتائج کا اعلان۔ ڈی پی ایس اسکول ٹوبہ کے طالب علم نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ محمد ربی انوار نے 1087 نمبر حاصل کیے۔ بیٹے کی کامیابی پر والدین نہال۔ اوور ٹیکسنگ میں سرکاری اسکولوں کا رزلٹ تو بہتر رہا، لیکن سرکاری اسکول کا ایک بھی طالب علم فیصل آباد بورڈ میں نمایاں پوزیشن حاصل نہ کر سکا۔ ڈی پی ایس اسکول نے میدان مار لیا۔ ہونہار طالب علم محمد ربی انور 1087 نمبر لے کر فیصل آباد بورڈ میں تیسرے نمبر پر رہے۔ محمد ربی انور اپنی والدہ کے ہمراہ اسکول آئے اور اساتذہ کا شکریہ ادا کیا۔ میرے پیرنٹس کا اور سب کی دعاؤں کا سب سے زیادہ میجر رول ہے ان کا۔ میرے ٹیچرز نے جو ٹیسٹ کنڈکٹ کروائے تھے انہوں نے مجھے ٹینشن دی تھی، اس کے بغیر میں یہ اچیو ہی نہیں کر سکتا۔ 8th کلاس میں یہاں ڈی پی ایس میں آیا تھا،
تو 1 سال تو تقریباً کرونا کی نظر ہو گیا، لیکن جب سے یہ 9th میں ہے اس کے ٹیچرز نے جیسے گوہر شناسی انہوں نے اس کو جج کیا کہ اس میں یہ کوالٹیز ہیں، اور ڈے فرسٹ سے آج تک انہوں نے اس کو اسپیشلی اٹینشن دی، ایک ایک نقطہ ایک ایک لفظ کی غلطی اس کو بتائی، نہ صرف اسے بتاتے تھے بلکہ اس کے ٹیسٹ کا مجھے فون کر کے بھی بتاتے تھے۔ دوسری جانب میٹرک امتحانات میں 20,869 طلبہ نے حصہ لیا، 18,055 طلبہ پاس ہوئے جبکہ 2,814 طلبہ فیل ہوئے۔ قوت گویائی اور سماج سے محروم 26 طلبہ نے بھی امتحان پاس کیا۔ ڈپٹی کمشنر محمد نعیم نے شاندار رزلٹ پر ڈی پی ایس اسکول انتظامیہ کو شاباش دی۔ بچوں کو جو کوالٹی ایجوکیشن پرووائڈ کرنے کے لیے ایک انسٹیٹیوٹ ہے، اور یہاں پہ آپ کے نالج میں بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے اسکول کے بچے نے فیصل آباد بورڈ میں بھی 3rd پوزیشن آج لی ہے الحمدللہ۔ دیٹ مینس کہ یہ جو ادارہ ہے یہ کوالٹی ایجوکیشن بچوں کو دے رہا ہے۔ ضلع بھر میں سرکاری اسکولوں کے 15,898، پرائیویٹ اسکولوں کے 4,971 طلبہ نے امتحان میں حصہ لیا۔ محکمہ تعلیم افسران نے نتائج تسلی بخش قرار دیے۔ کیمرہ مین فخر عباس کے ساتھ مبشر نقوی، CT 41 ٹوبا ٹیکسنگ۔ ضلع جنگ میں میٹرک کے نتائج میں 18 ہزاری کے جواد حیدر نے میدان مار لیا۔ گورنمنٹ ہائی اسکول واسو آستانہ 18 ہزاری کے جواد حیدر نے ضلع میں سب سے زیادہ 1089 نمبر لیے۔ دوسری جانب چنیوٹ کے پرائیویٹ اسکول بازی لے گئے۔ بمانا کے نجی اسکول کے ٹاپر کے 1073 نمبر، سرکاری اسکول کا نمایاں طالب علم 1058 نمبر لے سکا۔ کے نتائج میں 18 ہزاری کے جواد حیدر نے میدان مار لیا۔ گورنمنٹ ہائی اسکول وسو آستانہ 18 ہزاری کے جواد حیدر نے ضلع جنگ میں سب سے زیادہ 1089 نمبر لیے۔ سرکاری اسکول میں پڑھنے والے جواد حیدر کے والد غضنفر عباس کتابوں کے کاروبار سے منسلک ہیں۔ انہوں نے کہا اساتذہ محنت کروائیں تو سرکاری اسکولوں میں پڑھنے والے بچے بھی کسی سے کم نہیں۔ پوزیشن ہولڈر جواد حیدر نے کہا ڈاکٹر بن کر اپنے شہر جنگ اور ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ سارا ٹیچروں کا ہی کمال ہے جی، اور میرا تو کوئی نہیں ہے۔ سارے ٹیچر حسین احمد صاحب، عبدالسمد صاحب، لشاری صاحب، عبدالوحید صاحب بہت اچھے ٹیچر۔ انہاں دی ایک گیم ٹیچر دی ایک بہت بڑی اچھی ٹیم بنی ہے۔ اس ٹیم ورک دا نتیجہ ہے جو بچہ یہ واسو کا ایک نام ہے، ٹیچرز ہیں اور ان کو ہم نے ٹرسٹ کیا، اسی کی بیس پہ ہم ادھر ایڈمیشن کرا۔ ٹیوشن وغیرہ کا کوئی پرماننٹ سیٹ اپ نہیں تھا۔ خواہش ہے وہ تو یہی ہے کہ باقی بھائیوں کی بھی رہی ہے کہ مطلب MBBS کو کرنا ہے، وہ نہیں کامیاب ہو سکے تو میری تو یہی خواہش ہے کہ والدین کا جو ان کی جو خواہش ہے، میری خواہش ہے کہ MBBS میں انشاءاللہ انٹر کرنی۔ دوسری جانب چنیوٹ کے پرائیویٹ اسکول بازی لے گئے۔ ٹاپر کے 1073 نمبر، سرکاری اسکول کا ٹاپر 1058 نمبر لے سکا۔ بمانا کے نجی اسکول کے ٹاپر نے 1073 نمبر، سرکاری اسکول کا نمایاں طالب علم 1058 نمبر لے سکا۔ چنیوٹ کے امتحانات میں شرکت کرنے والے 90% امیدوار کامیاب رہے۔ CEO ایجوکیشن ڈاکٹر ظفر اقبال طاہر کے مطابق پرائیویٹ طور پر شرکت کرنے والے 56% امیدوار کامیاب ہوئے۔ ضلع بھر سے امتحانات میں شرکت کرنے والے 9345 امیدواروں میں سے 8384 امیدوار کامیاب جبکہ 961 فیل ہوئے۔ فیصل آباد تعلیمی بورڈ کے دوسرے سالانہ میٹرک امتحانات کا اعلان۔ مکمل یا مختلف مضامین میں فیل طلبہ سپٹمبر 2023 میں دوبارہ امتحان دے سکیں گے۔ میٹرک کے دوسرے سالانہ امتحانات 15 ستمبر سے شروع ہوں گے۔ امیدوار سنگل فیس کے ساتھ 12 اگست تک آن لائن داخلہ بھجوا سکیں گے۔ دوگنی فیس کے ساتھ 16 اگست، 3 گنا فیس کے ساتھ 19 اگست تک داخلہ بھجوا سکیں گے۔ نئی پالیسی کے مطابق پہلی مرتبہ پیپر دینے والے امیدوار بھی امتحانات دے سکیں گے۔ کمر توڑ مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے LPG مزید مہنگی۔ LPG کی فی کلو قیمت میں 23 روپے 86 پیسے کا اضافہ، نئی قیمت 201 روپے 15 پیسے مقرر۔ اگست کے لیے LPG کا گھریلو سلنڈر 281 روپے 51 پیسے مہنگا، 11.8 کلو کے سلنڈر کی نئی قیمت 2373 روپے 64 پیسے مقرر۔ اوگرا نے ماہ اگست کے لیے نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ کاروبار بھی ڈاؤن ہو گیا، کسٹمر ہی نہیں آ رہا، سواری پہ بالکل ہی کوئی نہیں ہے، بالکل فارغ پھر رہنے سویر دے کم ہے ہی کوئی نہیں۔ حکومت نال مافیا رلیا ہوا، جو دل کرتا مہنگی کر چھڑتے ہیں۔ بڑا شرم حیا ہونا چاہیے تھوڑا بہت، چلو غریب آدمی روٹی کما وہ بھی روٹی کما تو جانا رہتا۔ ہر چیز اگے مہنگی ہے، قیمت بڑھاتی ہے انہوں نے، گیس دی بڑے پریشان ہیں لوگ، بس ایک پیغام ہی دینا چاہتے ہیں رحم کرے ہم۔
بھائی گیس جو ہے نا پہلے کافی حد تک ٹھیک تھی، لیکن جب سے یہ حکومت ہے نا اس نے انکریز پہ انکریز کیا ہے، اور ابھی دیکھیں عام عوام جو ہے وہ بالکل پریشان ہے اسی وجہ سے۔ رکشوں میں بھی LPG ڈلتی ہے، وہ بھی مشکل ہے، اور گھروں میں بھی LPG ڈلتی ہے، وہ بھی مشکل چل رہی ہے۔ حکومت کو چاہیے اس پہ ریلیف دے کافی حد تک، تاکہ عوام کو سکون ہو۔ ضلع فیصل آباد میں ترقیاتی اسکیموں کے لیے 1,61,60,00,000 روپے منظور۔ فنڈز تاندیاں والا تک کمالیہ براستہ ظفر چوک کے سڑک بنانے کے لیے خرچ ہوں گے۔ ورکنگ پارٹی کا 7واں اجلاس چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ علی سرفراز حسین کی زیر صدارت ہوا۔ اجلاس میں روڈز اور انرجی سیکٹرز کی 3 ترقیاتی اسکیموں کی منظوری دی گئی۔ ضلع فیصل آباد کے لیے 1,68,60,00,000 روپے کے فنڈز کی منظوری دی گئی۔ فنڈز تاندیاں والا تا کمالیہ براستہ ظفر چوک روڈ کی بہتری پر خرچ ہوں گے۔ نیٹ زیرو انرجی بلڈنگ کی تعمیر اور ڈیزائننگ کے لیے 6,92,20,00,000 روپے منظور کیے گئے۔ ترقیاتی اسکیموں کے لیے 6 ارب روپے سے زائد فنڈز منظور کیے گئے۔ اجلاس میں ممبران PNT بورڈ اور متعلقہ سیکٹرز کے افسران نے شرکت کی۔ تریمو بیراج پر پانی کی سطح مزید بلند، 8,000 کیوسک کے اضافے کے بعد پانی کا بہاؤ 1,02,000 کیوسک ریکارڈ۔ پانی کا اخراج 95,000 کیوسک ہے، جبکہ مختلف علاقوں میں سیلابی صورتحال بدستور قائم ہے۔ دریائے چناب میں تیرمو بیراج کے مقام پر پانی کی سطح 94,000 کیوسک سے بڑھ کر پانی کا بہاؤ 1,02,000 کیوسک ہو گیا، جبکہ پانی کا اخراج 95,000 کیوسک سے بڑھا دیا گیا۔ چناب میں طغیانی کے سبب جنگ کے درجنوں دیہات مسلسل زیر آب ہیں، جبکہ فصلیں بھی سیلابی پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ زمینی رابطے اب تک بحال نہ ہو سکے، جس سے علاقہ مکین مشکلات سے دوچار ہیں۔ جب پانی تھوڑا ہوتا ہے، لیکن یہ جو شہر والے ڈسپوزل چاہ رہے ہیں نا، شہر کا سارا گندا پانی نہیں کرا، یہ ادھر فوراً بڑھ جاتا ہے پانی۔ کچھ ان کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے، کچھ ویسے سیلاب کی وجہ ہے، اور کچھ یہ ڈسپوزل چلے ہوئے ہیں، جگہ جگہ یہ ڈسپوزل انہوں نے بنا دیے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ پانی بڑھ رہا ہے۔ ساڈا مروداں دا باغ ہے، اسی باغ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਪਾਣੀ ਕਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਫੇਰ ਕਿਨਾਂਦਾ बढ़ना ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆਏ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਤਾਈਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਮੀ ਬੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਕੌਂਸਲਰ ਕੋਈ بھی نہیں آیا۔ سیلابی علاقوں میں جانوروں کے چارے کا مسئلہ سر اٹھانے لگا۔ حکام کے مطابق آئندہ چند روز تک پانی کی سطح میں معمولی کمی متوقع ہے۔ کیمرامین علی عباس کے ساتھ محمد رمضان مرزا، CT41 جنگ۔ بجلی اور گیس کے بعد پانی بھی ہوا مہنگا، واسا نے ٹیرف میں اضافہ کر دیا۔ صوبائی کابینہ کا 18واں اجلاس۔ فیصل آباد سمیت پنجاب بھر میں واسا کے بنیادی ٹیرف میں اضافے کی منظوری۔ واسا حکام کا کہنا ہے نئے ٹیرف میں 5 مرلہ تک کے گھریلو صارفین کو خصوصی سبسڈی دی گئی ہے۔ صوبائی کابینہ کے 18ویں اجلاس میں فیصل آباد، لاہور، راولپنڈی، گجرانوالہ اور ملتان واسا کے نئے ٹیرف کی منظوری دے دی گئی۔ واسا حکام کا کہنا تھا کہ 3 اور 5 مرلہ تک کے گھریلو صارفین کو خصوصی سبسڈی دیتے ہوئے ٹیرف بڑھایا گیا ہے۔ گورنمنٹ نے میں سمجھتا ہوں کہ بہت رعایت کی ہے، خاص طور پہ جو صارفین ہیں 5 مرلے تک کی کیٹیگری میں، اور ان کی پیئنگ کیپیسٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پہ گورنمنٹ نے سبسڈی دی ہے، اور وہ نوٹیفیکیشن بھی ہم شیئر کر دیتے ہیں آپ سے کہ آئی تھنک سو کے اندازاً کچھ 600-700 روپیہ پر ہاؤس ہولڈ سبسڈی انہوں نے دی ہے۔ مطلب جتنا ٹیرف بڑھنا چاہیے تھا ان کا 5 مرلے والوں کو، اتنا نہیں بڑھایا گیا۔ نئے ٹیرف میں 5 سے 10 مرلہ اور 10 سے 20 مرلہ کی سلیب ختم کر دی گئی ہے۔ 5 سے 7 مرلہ، 7 سے 10 مرلہ، 10 سے 15 مرلہ اور 15 سے 20 مرلہ کی نئی سلیبز شامل کی گئی ہیں۔ ڈائریکٹر ریونیو واسا عمر افتخار کا کہنا تھا پنجاب کے 5واں واسا کا ٹیرف گزشتہ کئی سالوں سے مجمد تھے، جبکہ بجلی، گیس اور پٹرول کی قیمتیں بدتریخ بڑھتی رہی ہیں۔ نئے ٹیرف کے مطابق سیوریج اور پانی کی مد میں 5 مرلہ تک 500، 7 مرلہ تک 1500، 10 مرلہ تک 2000، 15 مرلہ 2500، ایک کنال کے رہائشی صارفین کو 4000 روپے ماہانہ بل ادا کرنا ہوگا۔ بجلی اور گیس، پیٹرول، یہ چیزیں بڑھتی رہی ہیں فرام ٹائم ٹو ٹائم، اس لیے شاید اتنا زیادہ یہ ڈائجسٹ بھی ہوتی گئی ہیں۔ اب 10 سے 15 علیحدہ سلیب ہے، اور 15 سے 20 مرلہ علیحدہ سلیب ہے، اور اسی طرح جو کمرشل یونٹس ہیں اور انڈسٹریل یونٹس ہیں اس میں نیچر آف یونٹ کے حساب سے ٹیرف کی جو ہے وہ نئی سرے سے سیٹ کیا گیا ٹیرف۔ واسا حکام کا کہنا تھا کہ نئے ٹیرف کی منظوری جولائی میں دی گئی ہے، اگست کے بل نئے ٹیرف کے ساتھ جاری ہوں گے۔ کیمرامین ملک عرفان کے ساتھ وقاص احمد بیگ، CT41 فیصل آباد۔ وزیر مملکت برائے پیداوار تسنیم قریشی کی فیصل آباد آمد۔ سٹی صدر پیپلز پارٹی رانا نعیم دستگیر کے ڈیرے پر پیپلز پارٹی فیصل آباد کے عہدیداران سے ملاقات۔ وفاقی وزیر برائے پیداوار تسنیم قریشی کی فیصل آباد آمد پر پریس کانفرنس۔ ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی آئندہ انتخابات میں بھرپور شرکت کرے گی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی قیادت میں پاکستان کے سفارتی تعلقات بہتر ہوئے ہیں۔ تسنیم قریشی کا مزید کہنا تھا کہ نگراں وزیر اعظم کا فیصلہ جلد ہو جائے گا۔ پنجاب میں نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ سعودی عرب اور ایران کو ایک پیج پہ لے کے آئے، اسی طرح چائنا ہو گیا آپ کے ساتھ، اسی طرح جو
हमारे साथ स्टेट्स लगती है, वो भी आपके साथ खड़े हो गए। तो इंशाअल्लाह ये वक्त आपका अच्छा होने वाला है। जैसा कि कहा था 2010 में, याद होगा कि ये जो सदी है ये एशिया की सदी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीपी फैसलाबाद के अहदेदारान सिटी सदर राना नईम दस्तगीर, जनरल सेक्रेटरी मियां इशफाक हुसैन, सीनियर नायब सदर शेख मोहम्मद इस्लाम हुसैन, सकीना चौधरी भी विफाकी वजीर के हमरा थी। विफाकी वजीर बराए पैदावार तस्नीम कुरैशी का कहना था कि वर्कर्स और रहनुमा पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ अवाम तक पहुँचाने में किरदार अदा करें। कैमरा टीम के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41 फैसलाबाद। वज़ीर मुमलिकत बराए पैदावार तस्नीम कुरैशी की फैसलाबाद सनअत और तिजारत का दौरा, कारोबारी अफराद को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया, ताजिरों को मुआशी हालात में बेहतरी की यकीन दहानी कराई। वज़ीर मुमलिकत बराए पैदावार तस्नीम कुरैशी ने फैसलाबाद ईवान सनअत और तिजारत का दौरा किया, सनतकारों और ताजरों से मुलाकात की, कारोबारी अफराद ने दरपेश मसाइल से आगाह किया। सीनियर नायब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स डॉक्टर सज्जाद ने उन्हें फैसलाबाद की कारोबारी अहमियत के हवाले से आगाह किया। 18% GDP में रोल है इनका इंडस्ट्री का और 57% टैक्स में रोल है। और क्या खिदमत करे इंडस्ट्री? 18% GDP में रोल है, 57% टैक्स में रोल है। और जबकि हमने यूनिफॉर्मिटी ऑफ पॉलिसीज के हवाले से बात कर रहा हूँ और दूसरी तरफ हम देखें कि हमारी 22% एग्रीकल्चर का GDP में रेश है उसका हक और शेयर, और जो हमारी टैक्स में 1% शेयर है। वज़ीर मुमलिकत तस्नीम कुरैशी ने कहा, मुल्की मुआशी हालात कशीदा हैं, आने वाले वक्त में कारोबार में बहुत बेहतरी आएगी। आज हमारे पास वक्त है, हमारे पास मौका है कि हम इन तमाम पार्टीज को बैठकर इसके ऊपर सोच विचार करनी चाहिए। हमारे पास कुदरत के दिए हुए खजाने बहुत ज़्यादा हैं, अगर हम उसको एक्सप्लोर कर ले तो मैं समझता हूँ हमारे मसाइल काफ़ी हद तक हल हो सकते हैं। मुलाकात में नायब सदर असलम भली समेत एग्जेक्टिव मेंबरान भी मौजूद थे, जिन्होंने वज़ीर मुमलिकत को अपने अपने सेक्टर्स के मसाइल से आगाह किया। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ शराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद। टेक्सटाइल बरामदात का खसारा, पाकिस्तान के सर फहरिस्त बरामद कानिंदगान की कारकर्दगी मुतासर, फैसलाबाद के बड़े एक्सपोर्टर ग्रुप भी खसारे में रहे। टॉप 25 में फैसलाबाद के एक्सपोर्टर्स की तादाद भी कम हो गई। टेक्सटाइल बरामदात का खसारा, पाकिस्तान के सर फहरिस्त बरामद कानिंदगान की कारकर्दगी मुतासर, फैसलाबाद के बड़े एक्सपोर्टर ग्रुप भी खसारे में रहे। टॉप 25 एक्सपोर्टर्स में फैसलाबाद के सिर्फ 4 एक्सपोर्टर्स रह गए। मसूद टेक्सटाइल्स मिल्स, सदाकत लिमिटेड, कैलाश प्राइवेट लिमिटेड की बरामदात कम हो गई। इंटरलूप $423 मिलियन के साथ दूसरे, मसूद टेक्सटाइल मिल्स $207 मिलियन के साथ 12वें नंबर पर आ गई। सदाकत लिमिटेड $158 मिलियन के साथ 14वें नंबर पर, कैलाश $137 मिलियन के साथ 20वें नंबर पर मौजूद। पाकिस्तान के टॉप 10 एक्सपोर्टर्स में फैसलाबाद का सिर्फ एक ग्रुप जगह बना सका। फैसलाबाद की मसूद टेक्सटाइल मिल्स 19% खसारे से 256 से 207 मिलियन पर आ गई। सदाकत लिमिटेड की बरामदात में 31% कमी 201 से 158 मिलियन पर आ गई। कैलाश प्राइवेट लिमिटेड 12% कमी से 156 से 137 मिलियन रिकॉर्ड की गई। शहरियों के लिए बुरी खबर, पाकिस्तान पोस्ट ने 1 अगस्त से अंदरून बैरून मुल्क डाक के नरखों में 50% से ज़ायद का इजाफा कर दिया। आम डाक के नर्ख 20 से बढ़ाकर 30, 1 किलो पार्सल बगैर रजिस्ट्रेशन 100 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये कर दिया। शहरियों के लिए बुरी खबर, पाकिस्तान पोस्ट ने 1 अगस्त से अंदरून बैरून मुल्क डाक के नरखों में 50% से ज़ायद का इजाफा कर दिया। आम डाक के नर्ख 20 से बढ़ाकर 30, 1 किलो पार्सल बगैर रजिस्ट्रेशन 100 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये कर दिए गए। बगैर रजिस्ट्री आम डाक 20 ग्राम तक 20 रुपये से बढ़ाकर 30 रुपये का कर दिया। 50 ग्राम तक 38 रुपये से 60 रुपये कर दिए गए। 100 ग्राम तक 50 रुपये से 75 रुपये, 500 ग्राम तक 100 रुपये से 150 रुपये कर दिए गए। 2 किलो तक 250 रुपए से 380 रुपए तक कर दिए गए। रजिस्टर्ड अखबारात वसाइल के लिए हर 100 ग्राम पर 2 रुपए से बढ़ाकर 5 रुपए कर दिए गए। पार्सल 1 किलो बगैर रजिस्ट्रेशन 100 रुपए से 150 रुपए, 5 किलो 250 से 380 रुपए तक कर दिए गए। 10 किलो 375 रुपए से 570 रुपए कर दिए गए। 15 किलो 500 रुपए से 750 रुपए के कर दिए गए। 20 किलो 625 रुपए से 940 रुपए हो गए। 30 किलो 875 रुपए से बढ़ाकर 1320 रुपए कर दिए गए। हुकूमत की जानिब से मुतालबात मुसलसल नजरअंदाज, LPG एसोसिएशन का हड़ताल का ऐलान, फैसलाबाद LPG एसोसिएशन का लाताल्लुकी का इजहार। सदर एसोसिएशन शाहिद जावेद कहते हैं, हमारे रिटेलर और सेलर दुकानें और कारोबार बंद नहीं करेंगे।
LPG एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल के ऐलान को फैसलाबाद LPG एसोसिएशन ने मुस्तरद कर दिया। सदर LPG एसोसिएशन फैसलाबाद शाहिद जवेद ने कहा कि हमारा इस हड़ताल से कोई ताल्लुक नहीं। अभी तो कुछ रस्तों का प्रॉब्लम है, इसकी वजह से प्राइस ज़्यादा है और ये नाम नहाद जो है खुद साख्ता एसोसिएशन है, ये पहले भी हथकंडे इस्तेमाल कर चुकी है स्ट्राइक के, तो कभी कामयाब नहीं हुई, उसमें ब्लैक मेलिंग है। सदर शाहिद जवेद कहते हैं कि हड़ताल से कभी मसाइल हल नहीं हुए बल्कि और बड़े हैं। इन्होंने कहा हमारी एसोसिएशन से जुड़े तमाम दुकानदार अपने कारोबार फैसलाबाद में बहाल रखेंगे। स्ट्राइक बेहतरी का इसका हल नहीं है, डिस्टर्ब ही होगा अवाम। ये फ्यूल है, मतलब घर का एनर्जी अल्टरनेट यही है, तो अगर हम यही स्ट्राइक करेंगे तो लोगों के मामलात बढ़ेंगे, इंतज़ामिया के मामलात बढ़ेंगे। इंतज़ामिया को पहले ही बड़े मसले मसाइल हैं, तो हम मजीद खड़े करें, ऐसा तो नहीं, इसके हल की तरफ जाना चाहिए। शाहिद जवेद कहते हैं कि कीमतें बढ़ने की वजह से मानसून मौसम के बायस रास्तों की खराबी और LPG की ताखीर से डिलीवरी है, जिस पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ शहराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद। अवाम रिलीफ को तरस गए लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स के हालात न बदले। गुज़िश्ता 5 माह से चीनी गायब, आटा भी नायाब, शहरी दोहरी अजियत का शिकार। घंटों इंतजार के बाद भी कभी चीज मिलती है तो कभी खाली हाथ लौटना पड़ता है। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स आवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो गए। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती चीनी नायाब है तो आटा भी महदूद मिकदार में दस्तयाब है। खवातीन आटा, घी और चीनी की अदम दस्तयाबी की वजह से परेशान हैं। ना चीनी मिल रही है ना आटा मिल रहा। आटा मिल रहा तो सिफारश से 4-4 थैले उठा देते अपनी सिफारश से, तो आवाम वैसे ही खड़ी रहती है। तो बहुत जुल्म है। इतना तो वो कर दे, कोई छाएं कर दे, इंतजाम कर दे। धूप में आवाम खड़ी होती है, आप ऐसी के नीचे बैठे होते हैं। नहीं मिलता आटा, फिर के सारा दिन धुप्पे बह के धुप से के घर चल जी रहा, 3 बजे तक 4 बजे तक घर वापस चले जी रहा, नहीं मिलता आटा। खवातीन का कहना था कि यूटिलिटी स्टोर्स के चक्कर काट काट कर थक गए हैं। गुज़िश्ता 5 माह से चीनी दस्तयाब है न आटा। हम अपनी बारी के इंतजार में बैठे रहते हैं, जब बारी आती है तो आटा खत्म हो जाता है। मायूस होकर खाली हाथ घर लौटना पड़ता है। मैं आटा आते में आटा नहीं मिलता, ना चीनी ना आटा। ऐदा ही मैं होकर चल जाती, विछा के पोछ लो, तो दुकान वाले ने पोछ लो कि मैं आँधी उदे वापस चल जाती है। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुनासिब इंतजामात न होने के बायस आवाम को सस्ती अशिया के हसूल के लिए अजियत से गुजरना पड़ता है। खवातीन ने इंतजामिया से नोटिस लेने की अपील की है। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ खिलजा लियाकत, सिटी 41 फैसलाबाद। रंग के यूटिलिटी स्टोर्स पर 2 माह से चीनी गायब। चीनी की अदम दस्तयाबी के बायस शहरी परेशान, शहरी चक्कर लगा लगा कर थक गए, खाली हाथ वापस लौटने लगे। जंग के यूटिलिटी स्टोर पर चीनी की किल्लत पैदा हो गई। गुज़श्ता 2 माह से एक जानिब चीनी नायाब तो दूसरी जानिब चावल भी दस्तयाब नहीं। खवातीन घंटों यूटिलिटी स्टोर के बाहर बैठकर इंतजार करने लगी। इनका कहना था कि यूटिलिटी स्टोर पर अशिया खुरनोश की किल्लत के बायस मार्केट से महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। यूटिलिटी स्टोर में चीनी 90, मार्केट में 150 रुपए तक पहुँच गई है, कोई पूछने वाला नहीं। आटे का भी पड़ रहा, हर चीज का पड़ रहा। बीमार बंदे बेहोश हो जा, मिलता फिर कुछ नहीं, फिर घर चले जाते हैं। दुनिया नु ना मारो, दुनिया गरीब मां मरी पड़ी है। ये दुकानों पे दे दो, चलो 650 का दुकानों पे दे दो, वहीं से ले लेंगे। 3 महीने हो गए हैं, वो तो आ ही नहीं ना रही है चीनी, तो कहते हैं है ही नहीं। हाँ जी, पीछे गोदाम में ही नहीं है कहते हैं चीनी तो। चीनी तो हाँ जी नहीं, रोजियों से पहले भी नहीं मिलती। क्या दरख्वास्त करेंगे? हम दरखास्त करेंगे कि दुकानों पर आटा दे दो। यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया का कहना था कि हुकूमत ने बर वक्त टेंडर्स नहीं किए, जिसके बायस अशिया खुरनोश की फराहमी में ताखीर का सामना है। शहरियों ने इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग।